السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اسلامی واقعات کی روشنی میں ایک اسلامی واقعہ ایسا بتائیں گے جو شداد بن عاد اور جنت کا واقعہ ہے۔ اسلام تاریخی اور روایات میں بہت سی عبرتناک کہانیاں موجود ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کی بے بسی اور تکبر کے انجام کے بارے میں سبق دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور اور قابل غور واقعہ شداد کی جنت کا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اس واقعے کا مرکزی کردار شداد بن عاد، جو قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت، دولت اور شان و شوکت سے نوازا تھا، مگر انہوں نے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور کفر، تکبر اور نافرمانی میں مبتلا رہے۔ شداد بن عاد کون تھا؟ شداد بن عاد قوم عاد کے بادشاہ بن ارم کا بیٹا تھا۔ یہ قوم عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی، جو موجودہ یمن اور عمان کے درمیان ریگستانی علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی جسمانی طاقت عطا کی تھی۔ وہ اونچے اونچے محلات، ستونوں، قلعوں اور باغات بنانے میں ماہر تھے۔ ان کا طرز زندگی بہت عیش و عشرت والا تھا۔ شداد اپنے وقت کا نہایت مغرور، خود پسند اور متکبر حکمران تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ خود کو معبود جیسا سمجھنے لگا۔ شداد نے کہا، اگر جنت ایک حسین جگہ ہے تو میں ایسی ہی جنت زمین پر خود بنا لوں گا۔ مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ شداد کی جنت بنانے کی کوشش۔ شداد نے اپنے حکم پر دنیا کے مختلف علاقوں سے قیمتی جواہرات، سونا، چاندی، نایاب لڑکیاں اور سنگ مرمر منگوایا۔ اس نے اپنے ماہر کاریگروں، معموروں اور مزدوروں کو حکم دیا کہ ایسی جنت بنائی جائے جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دے۔ اس جنت کو ارم ذات المعاد کہا گیا، یعنی وہ بستی جس کے ستون بڑے اور اونچے تھے۔ شداد کی جنت میں سونے اور چاندی کے محلات تھے، قیمتی پتھروں سے بنے فوارے اور تالاب تھے، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں تھیں، نایاب اور خوشبودار پھول، درخت اور باغات تھے۔ دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود تھی سوائے اللہ اور اس کی رضا کے۔ یہ کام کئی سالوں میں مکمل ہوا۔ جیسے جیسے یہ جنت بنتی گئی، شداد کا غرور اور تکبر بڑھتا گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ وہ خدا کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے اللہ کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو خالق کی طرح سمجھنے لگا۔ شداد کی ہلاکت۔ آخرکار جب وہ جنت مکمل ہو گئی تو شداد نے اپنے وزیروں، درباریوں اور لشکر کے ساتھ اس شہر کی سیر کے لیے روانگی کا اعلان کیا۔ ان کے ساتھ ہزاروں سپاہی، خادم اور غلام تھے۔ جیسے ہی وہ اس شہر کے دروازے پر پہنچا اور قدم اندر رکھنے ہی والا تھا، اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ روایات کے مطابق ایک ہولناک آواز آئی جو ساری کائنات کو ہلا دینے والی تھی۔ آسمان سے بجلیاں گریں، زمین لرز اٹھی۔ آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور شداد اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ شداد کی لاش دروازے پر ہی گر گئی اور وہ جنت جیسے اس نے اپنی طاقت، غرور اور دولت سے بنایا تھا، کبھی اس کی آنکھوں کو نصیب نہ ہوئی۔ وہ جنت ویران ہو گئی اور آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ شداد کی جنت کا انجام کہاں ہے؟ بعض مورخین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ شداد کی بنائی گئی جنت یمن کے کسی ریگستان میں دفن ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ اسے ابار یا ارم کے خندرات سے جوڑتے ہیں، جیسے 1992 میں سیٹلائٹ اور زمین کھودنے والے ماہرین نے عمان کے صحرا میں دریافت کیا تھا۔ تاہم قطعی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ وہی جگہ شداد کی جنت ہے، مگر آثار قدیمہ کی کھوج اور قرآن کی آیت کے مطابق یہ امکان موجود ہے کہ وہی شہر ہو۔ قرآن میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ارم کا ذکر قرآن
نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ، ارم ذات المعاد جن کا مثل زمین پر پیدا نہیں کیا گیا۔ سورۃ الفجر آیت 6 تا 8۔ یہ آیت شداد کی قوم کی قوت، شان و شوکت اور پھر ان کے انجام کی نشاندہی کرتی ہے۔ عبرت اور سبق۔ شداد کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شداد کا سب سے بڑا گناہ اس کا غرور تھا۔ اس نے اللہ کی جنت کو چیلنج کیا اور زمین پر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ دولت، طاقت اور شاہی کچھ نہیں اگر اللہ کی رضا نہ ہو۔ شداد کی جنت میں سب کچھ تھا مگر اللہ کی رضا اور برکت نہ تھی، اس لیے وہ کبھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اللہ کی جنت صرف ایمان، عمل صالح، عاجزی اور تقوی سے ملتی ہے۔ دنیا کی جنت وقتی اور فانی ہے، جبکہ اصل جنت وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ خلاصہ، شداد بن عاد ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے تکبر میں آ کر زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی۔ اس کی بنائی ہوئی جنت تو مکمل ہو گئی مگر جب وہ اس میں داخل ہونے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ کبھی اپنی جنت دیکھ نہ سکا۔